ایک دور دراز کی سلطنت میں جہاں پہاڑوں کی بلندیوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایک عظیم الشان قلعہ موجود تھا۔ ایک بادشاہ اور ایک ملکہ رہتے تھے۔ بادشاہ کا نام شاہ جہاں تھا، جو ایک عادل اور رحم دل حکمران تھا، جبکہ ملکہ مہرونسا اپنی خوبصورتی، دانش مندی اور رحم دل کے لیے مشہور تھی۔ دونوں نے سالوں تک اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھی اور آخرکار ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ایک رات جب چاند کی روشنی قلعے کے گنبدوں پر پڑ رہی تھی، ملکہ مہرونسا کے ہاں ایک خوبصورت شہزادے کی پیدائش ہوئی۔ شہزادے کی پیدائش پر پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور رعایا کو خوشی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ بازاروں میں رنگ برنگے کپڑے لٹکائے گئے، گلیوں میں مٹھائیوں کے ڈبے رکھے گئے اور ہر طرف موسیقی اور رقص کا سماں تھا۔ بادشاہ شاہ جہاں نے اعلان کیا کہ 7 دن تک جشن منایا جائے گا اور ہر شخص کو تحفے دیے جائیں گے۔ شہزادے کا نام شہریار رکھا گیا، جو اس کی شان و شوکت اور مستقبل کی عظمت کی علامت تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو انہیں لگا کہ جیسے ان کی تمام خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔ شہریار کی آنکھیں چاند کی طرح چمک رہی تھی اور اس کا چہرہ ایسا معصوم تھا کہ جیسے فرشتہ زمین پر اتر آیا ہو۔ جشن کی رات جب پوری سلطنت خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک پراسرار جوگی قلعے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے بال سفید تھے اور اس کی داڑھی زمین تک لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہو۔ جوگی نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک اہم پیغام ہے۔ دربار نے جوگی کو اندر لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ شاہ جہاں جوگی کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر اس نے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ جوگی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ہاں جو شہزادہ پیدا ہوا ہے، اس کی زندگیوں میں 2 بہنوں کا بہت اہم کردار ہوگا۔ ایک بہن اس کی زندگی کو روشن کرے گی، جبکہ دوسری اسے تاریکی میں دھکیل دے گی۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے جوگی سے پوچھا، کیا میں اس کی تقدیر بدل سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بیٹے کو اس خطرے سے بچا سکتا ہوں؟ جوگی نے سر ہلایا اور کہا، بادشاہ سلامت، تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں روشنی اور تاریکی کا امتحان ہوتا ہے۔ شہزادے کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ ہم صرف اسے راستہ دکھا سکتے ہیں، مگر اسے چلنا اسے خود ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر جوگی نے اپنا عصا اٹھایا اور قلعے سے باہر چلا گیا۔ بادشاہ شاہ جہاں نے جوگی کی باتوں پر غور کیا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے ملکہ مہرونسا کو جوگی کی پیش گوئی کے بارے میں بتایا۔ ملکہ نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، شاہ جہاں، ہمارا بیٹا ہمارا فخر ہے۔ ہم اسے اچھائی، محبت اور ایمانداری کی تعلیم دیں گے۔ اگر وہ اپنے دل میں روشنی رکھے گا تو تاریکی اسے کبھی اپنے حال میں نہیں پھنسا سکے گی۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات سن کر اطمینان محسوس کیا، مگر اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہریار کو ہر ممکن علم اور تربیت دے گا تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ شہریار کی پرورش بہت ہی محبت اور نزاکت سے کی گئی۔ اسے بچپن سے ہی علم و ادب، تلوار بازی اور اخلاقیات کی تعلیم دی گئی۔ بادشاہ نے سلطنت کے بہترین اساتذہ کو شہزادے کی تربیت کے لیے مقرر کر دیا۔ شہریار ایک ذہین اور حساس بچہ تھا، جو ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتا تھا۔ ایک دن
جب شہریار قلعے کے باغ میں کھیل رہا تھا، اس نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو پرواز کرنا سکھا رہا تھا۔ شہریار نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد محترم، کیا ہر بچے کو اپنے والدین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ استاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شہزادے، والدین اپنے بچوں کو صرف راستہ دکھاتے ہیں، راستہ چلنا بچے کو خود ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہ پرندہ اپنے بچے کو پرواز کرنا سکھا رہا ہے، مگر پرواز کرنا بچے کو خود ہی ہوگا۔ شہریار نے یہ بات سن کر اپنے دل میں محفوظ کر لی۔ وہ سمجھ گیا کہ زندگی میں ہر قدم اٹھانا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سال گزرتے گئے اور شہزادہ شہریار جوان ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت، طاقتور اور ذہین نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی اور دل میں بے پناہ ہمت۔ اس کی تربیت بادشاہ شاہ جہاں اور ملکہ مہرونسا نے اس قدر احتیاط سے کی تھی کہ وہ نہ صرف تلوار بازی اور حکمرانی میں ماہر تھا، بلکہ اس کے دل میں رعایا کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ بھی موجود تھا۔ مگر شہریار کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ ایک دن جب موسم خوشگوار تھا اور ہوا میں خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی، شہزادہ شہریار نے اپنا وفادار گھوڑا رستم پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قلعے سے دور جنگل کی گہرائیوں میں چلا گیا، جہاں درختوں کی بلند شاخیں آسمان کو چھو رہی تھی اور پرندوں کی چہچہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ شہریار جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جھرنے پر پڑی، جہاں دو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ایک لڑکی کا چہرہ روشنی کی مانند چمک رہا تھا، جبکہ دوسری کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی گہرائی تھی۔ شہریار نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ پہلی لڑکی، جس کا نام نور تھا، نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی، جیسے موسیقی کے سروں کی طرح دل کو چھو جائے۔ دوسری لڑکی، جس کا نام ظلمت تھا، نے شہزادے کو ایک گہری نظر سے دیکھا، جیسے وہ اس کے دل کے ارمانوں کو پڑھ رہی ہو۔ شہریار نے ان دونوں سے بات چیت شروع کی۔ نور نے بتایا کہ وہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی ہے جو جنگل کے کنارے اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہے، پھول چنتی ہے اور جنگل کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس کی باتیں اتنی معصوم اور پیاری تھیں کہ شہریار کا دل اس کی طرف کھینچ گیا۔ دوسری طرف ظلمت نے بتایا کہ وہ ایک تاجر کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک چالاکی تھی اور وہ بار بار شہزادے کی تعریف کرتی تھی، جیسے وہ اسے اپنی حال میں پھنسانا چاہتی ہو۔ شہریار دونوں بہنوں سے متاثر ہوا، مگر اسے نور کی معصومیت اور خلوص نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نور نے شہزادے کو جنگل کی کہانیاں سنائیں، پرندے کے گیتوں کے بارے میں بتایا اور درختوں کے قدیم روایات کا ذکر کیا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ شہریار کو وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جبکہ دوسری طرف ظلمت نے شہزادے کو اپنی خوبصورتی اور چالاکی سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار اسے اپنے ساتھ سفر پر چلنے کی دعوت دیتی اور کہتی، شہزادے، تمہیں دنیا کی سیر کرنی چاہیے۔ تمہاری جگہ قلعے کی چار دیواریوں میں نہیں، بلکہ کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ شہریار نے ظلمت کی باتوں کو سنجیدگی سے لے لیا، مگر اس کا دل نور کی طرف ہی مائل تھا۔ وہ نور کی معصومیت اور خلوص سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے دوستی کرے گا۔ جب شہریار نے نور کو الوداع کہا تو اس نے کہا، نور، تمہاری دوستی میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں تمہیں دوبارہ ضرور ملوں گا۔ نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شہزادے، دوستی کا رشتہ دل سے دل کا ہوتا ہے،
ہم کبھی دور نہیں ہوتے، چاہے فاصلے کتنے ہی لمحوں کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر نور نے ایک چھوٹا سا پھول شہزادے کے ہاتھ میں تھما دیا جو اس کی یادگار تھا۔ شہزادے نے اس پھول کو اپنے دل کے قریب رکھا اور واپس قلعے کی طرف چل پڑا۔ شہزادہ شہریار اور نور کی دوستی دن پہ دن گہری ہوتی گئی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا جو الفاظ سے بالا تر تھا۔ وہ اکٹھے وقت گزارتے، جنگل کی سیر کرتے، پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سناتے۔ نور کی معصومیت اور خلوص نے شہزادے کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے بغیر ایک دن بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ نور نے شہریار کو جنگل کی خوبصورتی کے راز بتائے۔ اس نے اسے پھولوں کی خوشبو، ندیوں کی سرگوشی اور درختوں کی قدیم کہانیاں سکھائیں۔ شہریار نے نور کو اپنے قلعے کی سیر کروائی، اسے سلطنت کے رازوں سے آگاہ کیا اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی محبت پروان چڑھی جو بےلوث اور پاکیزہ تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں جنگل میں بیٹھے تھے، نور نے شہریار سے پوچھا، شہزادے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیشہ اچھائی برائی پر غالب آتی ہے؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نور، جب تک ہمارے دل میں ایمانداری اور محبت ہے، برائی ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ نور نے شہریار کی بات سن کر مسکرا دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ دوسری طرف ظلمت شہریار کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ نور کی دوستی سے جلنے لگی اور اسے اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگی۔ ظلمت نے فیصلہ کیا کہ وہ شہریار کو اپنے جال میں پھنسا کر نور سے دور کر دے گی۔ ایک دن جب شہریار جنگل میں گھوم رہا تھا، ظلمت نے اسے ایک پراسرار جھرنے کے پاس بلایا۔ جھرنے کے کنارے پر ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ ظلمت نے شہریار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ شہزادے، کیا تم جانتے ہو کہ اس جھرنے کے پانی میں ایک جادو ہے؟ ظلمت نے پراسرار انداز میں کہا۔ شہریار نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ ظلمت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو بھی اس پانی سے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ کیا تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو؟ شہریار نے جھرنے کے پانی میں اپنا عکس دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ظلمت نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں صرف اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ ظلمت کی باتوں نے شہریار کو متاثر کیا۔ وہ اس کی چالاکی اور خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا۔ ظلمت نے شہریار کو اپنے ساتھ سفر پر چلنے کی دعوت دی اور کہا، شہزادے، تمہیں دنیا کی سیر کرنی چاہیے۔ تمہاری جگہ قلعے کی چار دیواری میں نہیں، بلکہ کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ شہریار نے ظلمت کی باتوں کو سنجیدگی سے لے لیا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ نور کو بھولنے لگا اور ظلمت کی چال میں پھنس گیا۔ نور نے شہریار کو اپنے سے دور ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتی اور شہریار کا انتظار کرتی، مگر وہ کبھی نہ آتا۔ ایک دن جب وہ جھرنے کے پاس بیٹھی تھی، اس کے آنسوؤں نے پانی کے ساتھ مل کر ایک غمگین دھن بنا دی۔ نور نے اپنے دل سے کہا، شہزادے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ جب نور نے شہریار کو ظلمت کے ساتھ دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ روک نہ سکی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، شہزادے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ یہ کہہ کر نور ایک چھوٹا سا پھول جھرنے کے پانی میں بہا دیا، جو اس کی محبت کی نشانی تھی۔ ظلمت کی چالاکی اور جھوٹے وعدوں نے شہزادہ شہریار کے دل و دماغ پر ایک گہرا سایہ ڈال دیا۔
وہ جو کبھی ایک عادل اور رحم دل شہزادہ تھا، اب اپنے فرائض سے غافل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک مانند پڑ رہی تھی اور اس کے دل میں صرف ظلمت کی باتوں کی گونج تھی۔ شہریار کی لاپرواہی کی وجہ سے سلطنت کے معاملات بگڑنے لگے۔ رعایا پریشان تھی کیونکہ شہزادہ اب ان کی مشکلات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بازاروں میں شکایات کی گونج سنائی دیتی تھی اور لوگ اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند تھے۔ قلعے کے دروازے پر جمع ہونے والے لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا اور ان کی آوازیں شہریار کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ بادشاہ شاہ جہاں اور ملکہ مہرونسا نے اپنے بیٹے کی اس تبدیلی سے بہت پریشان تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کا وہ بیٹا جو کبھی رعایا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا تھا، اب اس سے دور کیوں ہو گیا ہے۔ نور نے شہریار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن وہ قلعے کے باغ میں اس کے پاس گئی اور کہا، شہزادے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری سلطنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری رعایا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ شہریار نے نور کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، نور، میں ایک نئی دنیا کی تلاش میں ہوں۔ ظلمت نے مجھے بتایا ہے کہ زندگی صرف قلعے کی چار دیواری میں نہیں ہے۔ نور نے شہریار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ظلمت نے ہر بار اسے ناکام بنا دیا اور شہریار کے دل میں شک کے بیج ہونے لگی اور نور کو اس کی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ نور نے محسوس کیا کہ شہریار کے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے سوچا، اگر وہ سلطنت چھوڑ دے گی تو شاید شہریار کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ایک رات جب چاند کی روشنی قلعے کی گنبدوں پر پڑ رہی تھی، نور نے اپنا سامان باندھا اور سلطنت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قلعے کے دروازے سے باہر نکلتی ہوئی ایک بار پھر مڑ کر دیکھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ اس نے اپنے دل سے کہا، شہزادے، تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس نے کہا، اگر میرا جانا تمہیں اپنی راہ پر لٹا سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب نور قلعے سے باہر نکل رہی تھی تو اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، شہزادے، تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ نور کے جانے کے بعد شہزادہ شہریار کی زندگی ایک خالی سپنے کی مانند ہو گئی۔ قلعے کی دیواریں جو کبھی اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھیں، اب اسے قید خانے کی طرح محسوس ہونے لگی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور شہریار کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار نور کی یادوں میں کھو جاتا اور اس کے دل میں ایک گہرا احساس پیدا ہو گیا ہو۔ ایک رات جب چاند کی روشنی قلعے کے کمروں میں داخل ہوئی، شہریار نے اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا افسوس تھا۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے نور کو کھو دیا جو میری زندگی کی روشنی تھی۔ شہریار کو احساس ہوا کہ ظلمت کی چالاکی نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے گا اور نور کو واپس لے آئے گا۔ شہریار نے ظلمت کے پاس جا کر کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہاری چالاکی نے میری زندگی کو تاریک کر دیا، میں تمہارے جال سے آزاد ہو چکا ہوں۔ ظلمت نے شہریار کی باتوں کو ہنستے ہوئے ٹال دیا، مگر شہریار نے اس کی طرف دیکھے بغیر قلعے سے باہر نکل گیا۔ وہ نور کی تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ شہریار کا سفر آسان نہیں تھا۔
اسے جنگل کی گہرائیوں میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا جہاں پانی کی تیز لہریں اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ شہریار نے ہمت نہ ہاری اور دریا کو پار کرنے کی کوشش کی۔ دریا کی لہروں نے اسے بار بار پیچھے دھکیل دیا، مگر شہریار نے ہار نہ مانی۔ آخر کار وہ دریا کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اور دن وہ ایک تاریک غار کے سامنے کھڑا تھا جہاں اسے پراسرار آوازیں آ رہی تھی۔ شہریار نے ڈرتے ہوئے غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر اسے ایک بوڑھا جوگی ملا جس نے اسے بتایا کہ نور ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہتی ہے۔ شہریار نے جوگی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے دن رات چلتا رہا۔ آخر کار وہ ایک غار کے سامنے پہنچا جہاں نور رہا کرتی تھی۔ نور نے شہریار کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار نے نور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، نور، میں نے تمہیں کھو دیا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا احساس کر لیا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ نور نے شہریار کو دیکھا اور اس کے دل میں محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، شہزادے، تمہاری آنکھوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ نور نے شہزادے شہریار کی معافی قبول کر لی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلطنت کی طرف واپس چل پڑے۔ راستے میں شہریار نے نور سے کہا، نور، تمہاری محبت نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شہزادے، محبت ہی وہ روشنی ہے جو تاریکی کو مٹا دیتی ہے۔ ہم مل کر اپنی سلطنت کو دوبارہ خوشحال بنا سکتے ہیں۔ جب شہریار اور نور قلعے کے دروازے پر پہنچے تو رعایا نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا شہزادہ واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں اور ملکہ مہر النساء نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور نور کو اپنی بہو کے طور پر قبول کیا۔ شہریار نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ خوشحال بنائے گا۔ اس نے رعایا کی مشکلات سنی اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ نور نے شہریار کی ہر ممکن مدد کی اور دونوں نے مل کر سلطنت کو ایک بار پھر سے روشن اور خوشحال بنا دیا۔ ظلمت جو شہریار کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی کو اس کے اعمال کی سزا ملی۔ جب اسے پتہ چلا کہ شہریار نے اسے چھوڑ دیا ہے تو وہ غصے اور حسد سے بھر گئی۔ اس نے سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر شہریار اور نور نے مل کر اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ ظلمت کو سلطنت سے نکال دیا گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جنگل کی تاریکی میں کھو گئی۔ اس کے بعد سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ شہریار اور نور کی محبت اور خلوص نے سلطنت کو ایک بار پھر سے روشن کر دیا۔ بازاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں واپس آ گئی۔ شہریار نے اپنی سلطنت کو ایک مثالی ریاست بنا دیا جہاں ہر شخص خوش اور مطمئن تھا۔ ایک دن جب شہریار اور نور قلعے کے باغ میں بیٹھے تھے، نور نے کہا، شہزادے، تمہاری محنت اور خلوص نے ہماری سلطنت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ شہریار نے نور کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا، نور، تمہاری محبت ہی میری طاقت ہے۔ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ شہزادہ شہریار اور نور کی محبت اور خلوص نے سلطنت کو ایک بار پھر سے روشن اور خوشحال بنا دیا۔ ان کی کہانی سلطنت کی تاریخ کا ایک عام حصہ بن گئی اور ہر نسل کو یہ سبق دیتی رہی کہ اچھائی ہمیشہ برائی پر غالب آتی ہے۔ شہریار اور نور نے مل کر سلطنت کو ایک مثالی ریاست بنا دیا۔ بازاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں واپس آ گئی۔ شہریار نے رعایا کی مشکلات سنی اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔
نون نے ہر ممکن مدد کی اور دونوں نے مل کر سلطنت کو ایک بار پھر سے روشن اور خوشحال بنا دیا۔